اگر کوئی پہلے بھی پڑھ لیتا ہے تو کباہت یا گناہ نہیں. جس طرح کہ یہ حدیث ہے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بن عباس رضی اللہ تعالیٰ، اس کو صحیح مسلم میں بیان کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تم مؤذن سے اذان سنو تو اس کی مثل کلمات کہا کرو. جس طرح مؤذن اذان دے رہا ہوتا ہے اسی طرح تم بھی اس کے ساتھ کلمہ پڑھا کرو. پھر اس کے بعد مجھ پر وسیلہ کی دعا مانگا کرو. پھر اس دعا کے ساتھ درود و سلام پڑھا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بخشش فرمانا ہے. یہ حدیث بھی بیان کرتے ہیں. اسی طرح دوسری حدیث جو انگوٹھے چومنے کی ہے، یہ بھی کسی دوست نے پوچھا تھا. اب یہ حدیث بھی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار حدیث سے اور انگوٹھے چومنا. آپ فرماتے ہیں کہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کا بھی یہ عمل تھا. یہ اس کو بیان کرتے ہیں کہ اس کے حوالے سے حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے حضرت طائم رضی اللہ تعالیٰ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو اس وقت جب جنت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے پیچھے ملائکہ چلا کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا کہ یا باری تعالیٰ جب میں جنت میں ہوں تو اس وقت میں نے دیکھا کہ آپ کے نام کے ساتھ ایک نام ہے اور اس نام کا وہ کون ہے اور یہ بھی ہے کہ وہ آپ امت میں آخر میں آئیں گے. تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا وہ محبوب ہے جو سب سے آخر میں آئے گا اس کا نام میرا جنت میں لکھا ہوا تھا. تو حضرت آدم نے فرمایا کہ اللہ کے محبوب وہ محبوب تیرا کس جگہ پر ہے؟ فرمایا آپ کی پشت میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر حضرت آدم نے پوچھا کہ یا باری تعالیٰ کیا میں اس محبوب تیرے محبوب کی زیارت کر سکتا ہوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پشت سے حضور کا نور نکال کر حضرت آدم علیہ السلام کے اس انگوٹھے میں رکھ دیا. حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو چوم لیا. آپ فرماتے ہیں ابو آدم البشر کی بھی انگوٹھا چومنا سنت ہے. سبحان اللہ. اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی روایت کیا ہے. امام اسماعیل حقی روح البیان میں، ملا علی قاری الموضوع الکبیر میں اس کو بیان کرتے ہیں. اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب اذان میں جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کے اس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے جب انگوٹھے چومے تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا اس عمل سے ابوبکر کے درجے کو بڑھا دیا گیا. پر وہ لوگ جو دنیا کے اندر یہ عمل حضرت آدم علیہ السلام کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا فرمایا. اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ اشہد ان محمد رسول اللہ پر یہ دعا پڑھ کر انگشت کو چوم لینا پھر اس کے بعد اپنی آنکھوں پر مل لینا اس بندے کی آنکھوں میں کبھی تکلیف یا درد نہیں، اس کی نظر میں بینائی نہیں. قدیم مصری عالم آپ فرماتے ہیں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث پر بھی تبصرہ کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق سے ثابت عمل ہے تو اس پر عمل کرنا کافی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے انگوٹھے کو چوما تھا اور اس کو چومنے سے اگر کوئی محبت سے چومتا ہے، اگر کوئی نہیں چومتا تو گناہ نہیں ہے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے. لیکن اگر کوئی چومتا ہے اس کی محبت بڑھ جاتی ہے. جتنی محبت ہوتی ہے آدمی اتنا ہی زیادہ بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. اگر ہمیں حضور سے محبت ہے، نام آیا ہم انگوٹھے چوم لیتے تو اس سے مطلب ہے ہماری محبت زیادہ ہے. اگر نہیں چومتے تو یہ کوئی شرک نہیں ہے انگوٹھے چومنا، لیکن چوم لیتے ہیں تو اس سے ہماری محبت کا تقاضا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ ہم حضور سے زیادہ محبت کرتے ہیں. پھر اسی طرح یہ نئی بات بھی نہیں ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پرانی ہے. اس میں بے شمار روایات تفسیر کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ المقاصد الاسرہ میں بیان کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں شمس محمد بن صالح المدنی امام و خطیب مسجد مدینہ طیبہ کے اپنی تاریخ قدیمہ مشربین میں لکھتے ہیں کہ کسی بزرگ مجدد کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک اذان میں سن کر ان پر درود پڑھا اور ان پر درود پڑھنا اور اپنی انگلیوں کو چومنا، انگوٹھے کو چومنا، پھر اپنی آنکھوں پر مل لینا، اشوب چشم سے وہ بندہ ساری زندگی باہر ہو جاتا.
عراقی اور عجمی شیوخ نے بھی ابن صالح فرماتی کہ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے علماء محدثین شیوخ اور محدثین اور محققین کا یہ طرز عمل تھا کہ جب اذان سنتے تو اذان میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا تو حضور کے نام پر انگوٹھوں کو چوم لیتے، ان کی آنکھوں کی بصارت کبھی بھی بڑھاپے میں بھی کبھی کم نہ ہوتی۔ اسی طرح شمس محمد بن صالح المدنی آپ بھی لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہم کو شکر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد جب کوئی آدمی اس وقت بھی اذان میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتا اور پھر اپنے انگوٹھے چوم کر اپنی آنکھوں پر مل لیتا، اس بندے کی آنکھوں میں کبھی درد نہیں ہوتا تھا۔ جس طرح کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ جس بندے کے گھر 2 بیٹے ہوں اور اگر 2 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام محمد رکھے تو اس گھر میں اللہ اپنی رحمت نازل فرما دیتا۔ یہ محبت کا تقاضا ہے۔ اسی طرح حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری روایت کرتے ہیں، حضرت بہقی منبع کا قول ہے، آپ بھی فرماتے ہیں کہ جس طرح اگر کسی بندے کی آنکھوں میں درد ہوتا اہل مدینہ اور اہل مکہ میں تو وہ بندہ اذان کے وقت حضور کا نام سنتا اور اپنے انگوٹھا کو چوم کر اپنی آنکھوں پر مل لیتا اور اس کی آنکھیں سے ہو جاتی۔ پھر اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام سے بھی حضرت خضر علیہ السلام کی روایت کی ہے، آپ بھی فرماتے ہیں کہ جس شخص نے مؤذن سے سنا اشہد ان محمد رسول اللہ اور اس شخص نے اپنے دونوں ہاتھوں کو انگوٹھوں کو چوم کر یہ کہتے ہوئے مرحبا بحبیبی وقرۃ عین محمد بن عبداللہ، تو یہ نہ اس بندہ وہ بندے کی آنکھیں زندگی میں کبھی دکھتی ہیں اور نہ وہ کبھی اندھا ہوتا۔ پھر اسی طرح شمس محمد بن ابا نصر بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی فرماتے ہیں طوس رحمۃ اللہ علیہ سے شمس محمد بن ابا نصر بخاری اس حدیث آپ فرماتے ہیں جس شخص نے مؤذن سے کلمہ شہادت سنا پھر اس نے سن کر اپنے انگوٹھوں کو ناخنوں کو چوما اور چوم کر آنکھوں پر مل لیا، پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھی، وہ کبھی زندگی میں اندھا نہیں ہوتا، اس کی کبھی آنکھیں دکھتی نہیں۔ پھر اسی طرح ابو الحسن علی بن محمد علی رحمہ کی روایت کی ہے، آپ فرماتے ہیں جس شخص نے مؤذن کی اذان کو سنا پھر اس کے بعد اپنے انگوٹھوں کو چوم کر اپنی آنکھوں پر مل لیا ان کے نام پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ اتنا بڑا مقام ہے کہ اس بندے کی آنکھیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی چمکتی رہیں گی۔ پھر اسی طرح فقیہ محمد بن علی عیاض آپ بھی بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جس بندے کی آنکھیں درد کرنے لگ جائے اگر وہ اذان میں مؤذن کو سن کر اپنے انگوٹھوں کو چوم کر اپنی آنکھوں پر مل لے تو اس بندے کی آنکھوں کو کبھی درد نہیں ہوتا۔ یعنی کہ یہ ساری روایات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی نہیں چومتا تو اس کی اپنی مرضی ہے، اگر کوئی چومتا ہے تو کوئی شرک یا گناہ نہیں ہے بلکہ یہ افضل ترین درجہ عمل ہے، اور یہ ہمارے میں سے نہیں بلکہ قدیم دور سے شروع ہو کر آ رہا ہے۔ بڑے بڑے فقہاء صحابہ سے اس حدیث سے لے کر اس کو چومتے آ رہے ہیں، حضور سے محبت کا تقاضا بیان کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح ہاتھ اور پاؤں کو بھی چومنا وہ بھی میں پہلے بیان کر چکا ہوں ایک کہ وہ بھی اگر کوئی صالح اور نیک آدمی ہے اس کے بھی ہاتھ چوم لینا کوئی گناہ کوئی شرک کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی نیک آدمی ہے صالح ہے اولیاء اللہ ہے تقوی والا ہے زہد والا ہے عبادت گزار ہے اگر اس کے ہاتھ چوم لیے جائیں تو یہ کوئی گناہ اور قباحت نہیں ہے۔ یہ اچھی بات ہے کہ آدمی اپنے آپ کو گناہگار سمجھ کر عاجز سمجھ کر اور دوسرے آدمی کو اپنے سے بہتر سمجھ کر تقوی اور زہد میں ولایت میں اعلیٰ جان کر اللہ کا ولی جان کر اس کے ہاتھ چومتا ہی ہے، اس بندے کے لیے بڑی بات ہے۔ یہ کوئی گناہ اور شرک اور قباحت نہیں ہے، افضل ترین عمل ہے، عاجزی کا عمل ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ کسی مزار پر جاتا ہے تو مزار پر جانا بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ مزار پر جا کر ہم یہ نہیں کہتے کہ یا اللہ یا اس ولی سے نہیں کہتے مزار والے سے کہ تو ہمیں دے، بلکہ یہ کوئی روایت نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شہداء کی قبروں پر گئے ہیں اور اس طرح جتنے بھی صحابہ تھے وہ بھی قبروں پر جاتے ہیں، حضور اپنے والدین کی قبروں پر گئے، صحابہ بھی قبروں پر جاتے ہیں، آنے والے جتنے بھی حضرت امام شافعی حضرت امام مالک کی قبر پر حضرت امام شافعی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر پر جاتے اور 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے، پھر اس کے بعد دعا مانگتے تھے۔ پھر سب ان کے جو حضرت امام شافعی رفع دین کرتے تھے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رفع دین نہیں کرتے تھے، حضرت امام شافعی جب امام اعظم